ہمارا اخلاقی بگاڑ۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے۔ امانت، دیانت، صدق، عدل، ایفائے عہد، فرض شناسی اور ان جیسی دیگر اعلیٰ اقدار کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی ناسور کی طرح معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ظلم و ناانصافی کا دور دورہ ہے۔ لوگ قومی درد اور اجتماعی خیر و شر کی فکر سے خالی اور اپنی ذات اور مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ اور ان جیسے دیگر منفی رویے ہمارے قومی مزاج میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ہر شخص کف افسوس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لے کر ان عناصر کی نشاندہی کی جائے جو ہمارے اجتماعی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ البتہ اس سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اخلاقی اقدار کی قدر و قیمت کو واضح کیا جائے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اگر ہم نے اصلاح کی کوشش نہ کی تو اس کے کتنے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کی اہمیت۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک لمحے رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور صرف اور صرف اپنی جبلت کا تابع ہوتا ہے۔ مثلاً جب کسی جانور کو بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے برعکس ایک انسان زندگی کے ہر معاملے میں کچھ مسلمہ اخلاقی حدود کا لحاظ رکھتا ہے۔ وہ جب اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی اخلاقی حس اسے خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تاہم جب انسان کی اخلاقی حس کمزور ہو جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کھونے لگتا ہے۔ وہ ایک جانور کی طرح ہر کسی کے کھیت کھلیان میں گھس جاتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کے سفلی جذبے آہستہ آہستہ ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، جس کے بعد انسانوں کے معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے اور آخرکار پوری قوم تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس تباہی کی وجہ یہ ہے کہ انسان اصلاً ایک معاشرتی وجود ہے۔ معاشرتی زندگی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر قائم ہوتی ہے۔ انسان کا حیوانی وجود دینا نہیں جانتا، صرف لینا جانتا ہے، چاہے اس کا لینا دوسروں کی موت کی قیمت پر ہو۔ یہ اصلاً انسان کی اخلاقی حس ہے جو حقوق کے ساتھ فرائض سے بھی انسان کو آگاہ کرتی ہے۔ اجتماعی زندگی کا اصل حسن احسان، ایثار اور قربانی سے جنم لیتا ہے۔ جب تک اخلاقی حس لوگوں میں باقی رہتی ہے، اپنے فرائض کو ذمہ داری اور خوش دلی سے ادا کرنے والے اور ایثار و قربانی کرنے والے لوگ اکثریت میں رہتے ہیں۔ جب اخلاقی حس مردہ ہونے لگے تو ایسے معاشرے میں ظلم و فساد عام ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے معاشرہ کمزور اور پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیر ملکی حملہ آوروں کی مرہون منت ہوتی ہے اور کبھی باہمی آویزشوں کے نتیجے میں جنم لیتی ہے۔ یہ صرف ہمارا خیال نہیں بلکہ قوموں کی تاریخ پر نظر رکھنے والا عظیم مسلمان عالم ابن خلدون بھی ہمارے اس نقطۂ نظر کی تصویر کرتا ہے۔ وہ اپنی شہرائے آفاق کتاب مقدمہ ابن خلدون میں بتاتا ہے کہ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون نے جو بات کہی ہے آج کے حقائق بھی اسے بالکل درست ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ عصر حاضر میں جو اقوام عروج و ترقی میں سب سے آگے ہیں وہ مسلمہ اخلاقی اقدار کی پابندی میں بھی مثالی رویے کا مظاہرہ کرتی ہیں، جبکہ اہل پاکستان جیسی اقوام جو ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے ہیں وہ اخلاقی اقدار کی پابندی کے معاملے میں بھی بدترین انحطاط کا شکار ہیں۔ اخلاقی بگاڑ کے اسباب۔ ہمارے نزدیک اخلاقی بگاڑ انسان کا معیاری اور اصلی رویہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ خیر و شر کا تصور انسانی فطرت میں اس طرح راسخ ہے
کہ انسان اگر نارمل حالت میں ہے تو کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ رویہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا وجود کچھ بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ ذیل میں ہم ایک ایک کر کے ان بیماریوں کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، دنیا پرستی۔ اخلاقی بگاڑ کا سب سے بنیادی سبب دنیا پرستی کی وہ لہر ہے جس میں لوگ وقتی مفاد کے آگے ہر چیز کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ دنیا جتنی حسین آج ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی۔ خصوصاً جن سہولتوں تک ایک عام آدمی کی پہنچ آج ممکن ہے وہ پہلے کبھی ممکن نہ تھی۔ تاہم یہ دنیا بلا قیمت دستیاب نہیں۔ اس کے حصول کے لیے مال چاہیے، چنانچہ مال کمانا اور اس سے دنیا حاصل کرنا اب ہر شخص کا نصب العین بن چکا ہے۔ مگر یہ مال آسانی سے نہیں ملتا، خاص طور پر اس شخص کو جو حلال و حرام، جائز و ناجائز، عدل و ظلم اور خیر و شر کو اپنا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ ایک انسان جس کا سب سے بڑا مسئلہ مال و دنیا بن جائے، اپنے مفادات کی خاطر اخلاقی اقدار سے چشم پوشی شروع کر دیتا ہے۔ جب کبھی کوئی اخلاقی قدر حصول زر کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہے تو وہ پرکاہ کے برابر بھی اسے اہمیت نہیں دیتا۔ رفتہ رفتہ اس کا اخلاقی وجود کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک روز دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔ انسانوں کے اخلاقی وجود کی موت کے بعد زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ رشوت اور بدعنوانی کا باعث یہی ہے، ظلم و ناانصافی اسی کی پیداوار ہے، خیانت و بددیانتی یہیں سے پھوٹتی ہے، ملاوٹ اور جال سازی اسی طرح جنم لیتی ہے، جھوٹ اور دروغ گوئی اسی کا نتیجہ ہے۔ غرض دنیا پرستی اخلاقی زندگی کی عمارت کے ہر ستون کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، خاص طور پر نوجوان جو کسی بھی قوم کی امیدوں کا مرکز ہوتے ہیں اور بلند مقاصد کے لیے قربانی دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جب ان کی منزل صرف مادی منفعتوں کا حصول بن جائے تو اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یہ سانحہ بھی ہو رہا ہے۔ ہوس زر کس طرح انسانی اخلاقیات کی دشمن ہے، اس کا اندازہ اس تنقید سے ہوتا ہے جو قرآن نے قریش کی قیادت پر کی ہے۔ لیکن یہ انسان، اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور عزت بخشتا اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے، اور جب اسے آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ سب تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس آزمائش سے بے پرواہ اس طرح زندگی بسر کرتے ہو کہ یتیم کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے اور وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، اور تمہارا یہ رویہ اس لیے ہے کہ تم مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔ سورۃ الفجر۔ دنیا پرستی کے یہی وہ نتائج ہیں جن پر قرآن و حدیث اور انبیاء کی تعلیمات میں شدید ترین تنقید کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہمی فخر و مسابقت کی مثال اس بارش کی سی ہے جس سے ہونے والی فصل کافروں کے دل کو موہ لے، پھر وہ پک جائے اور تم اسے زرد دیکھو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور آخرت میں ایک عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کی ٹٹی ہے۔ سورۃ الحدید۔ لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات دنیا، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی کھبا دی گئی ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ان سے کہو، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کا پتہ دوں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ہلاک ہوا درہم و دینار کا بندہ۔ بخاری۔
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ ترمذی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عیسیٰ نے دولت کے فتنے کے متعلق فرمایا، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ دنیا کی یہ مذمت اس لیے نہیں ہے کہ مال و دنیا اصلاً کوئی ناپسندیدہ شے ہے۔ یہاں مذمت مال اور دنیا کی نہیں بلکہ ہوس زر اور دنیا پرستی کے اس فتنے کی ہو رہی ہے جس میں مبتلا انسان ہر اخلاقی حد کو پھلانگ جاتا ہے، اور یہی چیز قابل مذمت ہے۔ نمبر 2، منفی سوچ کا فروغ۔ اخلاقی انحطاط کی دوسری وجہ اس منفی سوچ کا فروغ ہے جو ہمارے ہاں بعض طبقات نے عام کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک مقتدر طبقات اور اشرافیہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ یہی ملک کے تمام مسائل کی جڑ ہیں، ہر فتنہ و فساد انہی سے جنم لیتا ہے۔ ان کے خیال میں ان لوگوں سے ملک کو نجات دلا دی جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل کی اس مقامی جڑ کے علاوہ انہیں ملک و ملت کے ہر مسئلے کے پیچھے یہود و ہنود اور امریکہ اور روس کی سازشیں بھی نظر آتی ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے ساتھ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا واحد سبب یہی ہے کہ یہ کفار ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں ہر میدان میں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کرنے کا اگر کوئی کام ہے تو یہی ہے کہ ان دشمنوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ قطع نظر اس کے کہ اشرافیہ، مقتدر طبقات اور بیرونی طاقتیں کیا کر رہی ہیں اور ان کے منفی طرز عمل سے نمٹنے کا درست طریقہ کیا ہے، جب یہ روش اختیار کی گئی تو عوام کی تربیت یہ ہوئی کہ ہر خرابی کی جڑ صرف دوسروں میں ہے۔ اصلاح کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں۔ جب ایسا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سوچ کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اپنی ذمہ داریاں فراموش کرنے لگے۔ ان کی توجہ اپنے دائرے میں عائد شدہ ذمہ داریوں سے زیادہ دوسروں کے اس دائرے پر ہو گئی جس پر ان کا کچھ اختیار نہیں۔ نتیجتاً لوگوں کے اپنے دائرہ اختیار میں شر بڑھتا گیا، مگر اسے روکنے کے بجائے ان کی توجہ صرف دوسروں کی طرف مبذول رہی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک عام آدمی نہ ملک کے مقتدر طبقات کی اصلاح کر سکتا ہے اور نہ بیرونی طاقتوں کے خلاف لڑ کر حالات بدل سکتا ہے۔ بے بسی کے اس احساس کے تحت اس کے ذہن میں مایوسی کا پیدا ہونا لازمی تھا۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ مایوس آدمی ہمیشہ منفی طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اس مایوسی میں لوگوں نے جب حکمرانوں کو بدعنوانی کا شکار دیکھا تو اسے اپنے دائرہ اختیار میں برائی کرنے کا جواز سمجھ کر خود کو ہر اخلاقی بندھن سے آزاد سمجھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کی منفی سوچ کے نتیجے میں بیرونی طاقتوں کی سازشیں ختم ہوئیں، نہ اشرافیہ اور مقتدر طبقات کی اصلاح ہوئی۔ صرف یہ ہوا کہ عوام الناس اپنے اوپر عائد اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کرنے لگے۔ دوسروں کا ہر عیب اپنی غلطی کا ایک عذر بنتا چلا گیا۔ سسٹم کی وہ خرابی جو پہلے بالادست طبقات تک محدود تھی، اب گھر گھر پھیل گئی۔ اب ہر شخص کا ذہن کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ملک سے رشوت و بدعنوانی ختم ہو جائے، تاہم جب تک ایسا نہیں ہوتا میرے لیے رشوت لینا جائز ہے۔ سب لوگوں کو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، مگر جب تک ایسا نہیں ہوتا مجھے قانون کی خلاف ورزی کا حق ہے۔ تمام شہریوں کو اجتماعی اخلاقیات کی پابندی کرنی چاہیے، مگر جب تک ایسا نہیں ہوتا تو میں اپنے مفاد کے لیے کوئی بھی حد توڑ سکتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ حکمران اور مقتدر طبقات کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی جہاں موقع ملا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا بلکہ غسل کرنا ضروری جانا۔ انہیں کہیں انصاف نہ ملا تو انہوں نے دوسروں پر ظلم کرنے کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ اب یہی سوچ کر ایک کلرک اور کانسٹیبل رشوت لیتا ہے کہ اسے تنخواہ کم مل رہی ہے۔ یہی سوچ کر ایک دکاندار ملاوٹ کرتا اور کم تولتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔
اسی فکر کے پیش نظر ایک غریب دوسرے غریب کا حق اسی طرح مارتا ہے جس طرح کوئی طاقتور کسی کمزور کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور بھارت کے ظلم کا رونا روتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ہم قوم اور ہم مذہب لوگوں کے حقوق پامال کرتے چلے جاتے ہیں۔ تیز رفتار گاڑی چلا کر لوگوں کو مار ڈالنے والے ڈرائیور، کھلے عام رشوت لینے والا ٹریفک سپاہی، بدعنوان سرکاری اہلکار، بددیانت تاجر اور ان جیسے دیگر جیتے جاگتے کردار امریکہ اور بھارت کے بدترین ناقد بھی ہوتے ہیں۔ یہ فوج اور سیاستدانوں کی کرپشن کا گلہ بھی کرتے ہیں، مگر اپنے دائرہ اختیار میں یہ سب اتنے ہی بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف اپنے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے اسے دبانے کے لیے وہ اسی منفی سوچ کا سہارا لیتے ہیں کہ اس حمام میں جہاں سب ننگے ہو چکے ہیں، ہمارے لیے بھی اخلاقیات کا لباس اتارے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس رویے کا سب سے برا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ظلم و بدعنوانی جس کا الزام اشرافیہ اور غیر ملکی طاقتوں پر عائد کیا جا رہا تھا، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ البتہ ایک عام آدمی کی زندگی اسی جیسے عام آدمی نے جہنم بنا دی ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سوسائٹی میں پھیلی بد اخلاقی، ظلم اور بدعنوانی کا شکار ہونے والے اکثر لوگ کسی بڑے آدمی کے نہیں بلکہ اپنے ہی جیسے عام آدمیوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے اس سوچ کا جس میں اپنی جواب دہی کے بجائے دوسروں کی جواب دہی یاد رکھی جاتی ہے، جس میں اپنے دائرے کے بجائے دوسروں کے دائرہ اختیار پر زور ہوتا ہے، جس میں اصلاح کا مطلب صرف دوسروں کی اصلاح ہوتا ہے۔ حالانکہ دین نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ بالکل برعکس ہیں۔ حدیث میں باصراحت حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارے حکمران برے ہو جائیں تو اسے تمہاری برائی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ وہ تمہارے حقوق دیں یا نہ دیں، تمہیں اپنے فرائض ہر حال میں پورا کرنے ہیں۔ ان کی کمائی کا وبال ان پر پڑے گا اور تم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ مسلم۔ بلا شبہ یہ بات حکمت نبوی کا شاہکار ہے جس کی خلاف ورزی کے نتائج آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر احادیث میں بھی امراء کے بگاڑ پر صبر اختیار کرنے اور اپنے دائرے میں اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے یہ حکیمانہ بات اپنے انتہائی بلیغ اسلوب میں اس طرح بیان فرمائی ہے: اے اہل ایمان، تم اپنی فکر رکھو، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ سورۃ المائدہ۔ جہاں تک اغیار کی سازشوں کا تعلق ہے تو صحابہ کو اسی طرح کی صورتحال کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ ہم قارئین کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں بے شک اللہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ سورہ آل عمران۔ ان احکامات سے ظاہر ہے کہ دین کا زور اس پر ہے کہ تمہاری بنیادی ذمہ داری اپنی اصلاح ہے۔ دوسروں کا بگاڑ کبھی تمہارے بگاڑ کا جواز نہیں بن سکتا۔ اگر برائی پھیل جائے تب بھی تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ دین کے اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ جب افراد کی اکثریت اپنی اصلاح پر زور دے گی تو اس کے نتیجے میں کسی اقلیت کا بگاڑ اکثریت کے بگاڑ کا سبب نہیں بنے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عام آدمی جس کی زیادہ تر زندگی اپنے جیسے عام آدمیوں کے درمیان گزرتی ہے، کبھی عام آدمی کے ظلم کا شکار نہیں ہوگا۔ ظلم کرنے والے طبقات بہت کم ہوتے ہیں، ان کی برائی کا اثر بھی محدود ہوتا ہے، مگر جب بگاڑ عوام الناس میں پھیلتا ہے تو پوری سوسائٹی ظلم و فساد سے بھر جاتی ہے۔ ٹھیک یہی کچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ نمبر 3، ظاہر پرستی۔ ہم ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ اخلاقی اقدار کا شعور ہر انسان اپنے ساتھ ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان مدرسہ فطرت سے اخلاقیات کے میدان میں فارغ التحصیل ہو کر آتا ہے۔ اسی بنیاد پر قیامت کے دن اس کے اعمال کی جانچ ہوگی۔ تاہم انسان اپنی بعض کمزوریوں کے باعث انحراف کا شکار ہوتے رہے ہیں۔
انسانوں میں پیدا ہونے والے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے ہیں جو لوگوں کو واپس فطرت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف لوگوں کی بدعمالیوں پر انہیں تنبیہ کرتے اور صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں ان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کچھ اعمال مقرر کرتے ہیں۔ یہ اعمال دین کا ظاہری ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ظاہری ڈھانچہ اپنی جگہ عین مطلوب ہوتا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، اس کا اصل مقصد لوگوں کو شاہراہ فطرت پر قائم رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے ہر ظاہری حکم کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اخلاق اور فطرت کی دنیا میں نکلتا ہے۔ مثلاً خدا کو تنہا معبود اور سب سے بڑا ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور سوائے اچھے عمل کے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ نماز ایک طرف خدا کی یاد ذہن انسانی میں زندہ رکھتی ہے تو دوسری طرف فواحش و منکرات سے روکنا بھی اس کی خاصیت ہے۔ روزہ اگر خدا کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے تو ساتھ ساتھ خدا کی حدود کی پابندی کی تربیت اور غرباء اور مساکین کے حالات کی طرف بھی انسان کی توجہ دلاتا ہے۔ زکوٰۃ خدا سے محبت کے ساتھ مال و دنیا سے بے رغبتی اور ضعفاء کی مدد کا بھی ذریعہ ہے۔ حج و عمرہ خدا کے شوق کو بھڑکاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس اجتماعی زندگی کی تربیت بھی کرتا ہے جس میں لوگ تکلیف دہ حالات کے باوجود اپنے اوپر قابو رکھتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ انبیاء کی یہ تعلیمات اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بے حد مؤثر ہیں، مگر امتوں پر جب زوال کا دور آتا ہے تو ان کی تمام تر توجہ دین کے ظاہری ڈھانچے کی طرف ہو جاتی ہے۔ خدا پرستی اور اتباع شریعت کا معیار کچھ ظاہری اعمال بن جاتے ہیں۔ علامتی چیزوں کو حق و باطل کا معیار قرار دے دیا جاتا ہے۔ دین کا ظاہری ڈھانچہ جو اصلاً دینداری کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، دین کا آخری مطلوب قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ دین کے اس سادہ ظاہری ڈھانچے میں لوگ اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو اور دلچسپی کا مرکز اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو یہی فروعی اور اضافی چیزیں ہیں جن کی کوئی نظری یا عملی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس صورتحال کا ایک زیادہ برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دین کے ظاہری ڈھانچے سے حاصل ہونے والے اخلاقی نتائج کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ شریعت کے احکامات سے وابستہ مقاصد جن کا ظہور اخلاقی سطح پر مطلوب ہے وہ معاشرے کا موضوع ہی نہیں رہتے اور نہ کسی کو ان کے پیدا کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ نتیجتاً لوگوں کی اخلاقی حس مردہ ہونے لگتی ہے۔ لوگ دین کے تمام ظاہری اعمال کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر عین اس کے ساتھ اخلاقی سطح پر وہ بدترین انسان ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دین کا ظاہری ڈھانچہ مشکل صحیح، مگر ایک دفعہ اسے اختیار کرنے کے بعد یہ انسان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس پر جمے رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ دوسری طرف بعض لوگ اس طرح کے ظاہری اعمال پر نجات کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی شخص اخلاق کی بلند اور مشکل گھاٹی کو عبور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور کرے بھی تو کیوں کرے؟ جب جنت بغیر کسی مشکل کے آسانی سے مل رہی ہے تو اخلاقیات کی اس کانٹوں بھری راہ گزر پر کون قدم رکھے جس میں قدم قدم پر اپنے اندر اور باہر لڑنا پڑتا ہے۔ چنانچہ لوگ داڑھی، ٹوپی، نماز، روزے اور حج و عمرے کی وہ آسان راہ اختیار کرتے ہیں جو انسان کے باطن کو تو نہیں بدلتی، مگر اس کے بعد اخلاقی دنیا کی ہر پستی میں اترنے کا جواز بندہ مومن کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی صورتحال کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں ایک نیک مسلمان کی حیثیت سے معروف شخص بھی آج اسی اخلاقی پستی کا شکار ہے جس کا گلہ ایک دنیا دار شخص سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں خیال رہے کہ ہماری تنقید دینی عبادات پر نہیں بلکہ ان میں غیر ضروری اضافے اور ان کے مقاصد سے بے پرواہی اختیار کرنے پر ہے۔ عبادات کا یہ ظاہری ڈھانچہ تو خود اللہ اور اس کے رسولوں نے مقرر کیا ہے اور بلا شبہ کسی معجزے سے کم نہیں۔
نزول قرآن کے وقت اہل کتاب نے قبلے کی جو بحث اٹھائی تھی اس پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ نیکی مشرق و مغرب کی طرف سمت کرنے کا نام نہیں بلکہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے کا نام ہے۔ سورۃ البقرہ۔ ظاہر پرستی پر زیادہ تفصیلی تنقید ہمیں انجیل میں ملتی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے دور زوال میں بری طرح اس مرض میں گرفتار تھے۔ وہ معمولی ظاہری اعمال پر تو خوب زور دیتے تھے، مگر بڑے بڑے اخلاقی احکام کے معاملے میں ان پر غفلت طاری تھی۔ ایسے میں ان کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ نے جس شدت سے بنی اسرائیل کی ظاہر پرستی اور اخلاقی دیوالیے پن پر تنقید کی ہے، اسے انجیل میں جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کا اقتباس پیش کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں، جس سے اس مرض کی انتہا اور اس کے بدترین اخلاقی نتائج کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینے، سونف اور زیرے پر تو عشر یعنی پیداوار کی زکوٰۃ دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے، وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کرو تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں بے دینی اور ریاکاری سے بھرے ہوئے ہو۔ نمبر 4، اجتماعی نصب العین کی غیر موجودگی۔ اخلاقی انحطاط کا چوتھا سبب قومی زندگی میں کسی اجتماعی نصب العین کی عدم موجودگی ہے۔ اخلاقی زندگی اصلاً قربانی کی زندگی ہے۔ انسان عام حالات میں خود پرستانہ اور ذاتی مفادات پر مبنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا کرنا ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، مگر جب سامنے کوئی بلند تر مقصد ہو تو انسان دوسروں کی خاطر دکھ جھیلتا اور ایثار کرتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال ایک خاندان اور بچوں کے لیے ماں اور باپ کی قربانیاں ہیں۔ یہ دونوں اگر اپنے بہت سے حقوق سے دستبردار ہو کر اپنا مال، وقت اور محبت بچوں کو نہ دیں اور ان کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کریں تو کبھی کوئی خاندان وجود میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک یہی معاملہ ایک معاشرے کا ہوتا ہے۔ ایک مضبوط قوم اور مستحکم معاشرہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب افراد کسی خارجی دباؤ کے بغیر خود اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر لیں۔ خاندان کے معاملے میں تو یہ چیز اس لیے بآسانی حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جبلت میں اولاد کی بے پناہ محبت ڈال رکھی ہے، مگر قوم کے معاملے میں لوگ ایسا صرف اس وقت کرتے ہیں جب ان کے سامنے اپنی ذات سے بلند تر کوئی اجتماعی مقصد اور نصب العین ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر کوئی ایسا مقصد ہمارے سامنے نہیں۔ دوسری اقوام اس مسئلے کو قوم پرستی اور حب الوطنی کے جذبے سے حاصل کرتی ہیں۔ ان کی زبان ایک ہوتی ہے، ان کی تاریخ ایک ہوتی ہے، ان کی تہذیب و ثقافت ایک ہوتی ہے، ان کی نسل ایک ہوتی ہے، ان کا جغرافیہ ایک ہوتا ہے۔ یکجہتی کی اتنی بنیادوں کے بعد ان میں اپنی ایک انفرادی قومی شناخت کا بھرپور احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بقا، تحفظ اور فروغ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قوم میں اجتماعی اخلاقیات کی وہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے جس میں ہر شخص خوش دلی سے اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو بلا اکراہ و جبر پورا کرتا اور اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی مفاد کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔
جہاں یہ بنیادیں کمزور ہوں وہاں ان کے دانشور ان میں اجتماعیت کا وہ احساس پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیڈر سوسائٹی کے ہر طبقے کے مفادات کو یکساں اہمیت دیتے اور ان کے حقوق و فرائض کے تعین میں کسی ناانصافی اور ظلم سے کام نہیں لیتے، جس کے بعد تھوڑا وقت گزرتا ہے اور قوم پرستی کا احساس افراد قوم کے رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ افراد قوم اپنی انفرادی شناخت کو بھلا کر خود کو اجتماعیت میں ضم کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے نکلنے والا نتیجہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ دوسری طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ دور جدید میں اجتماعیت کی وہ بنیادیں جن پر قوم کی بنا رکھی جاتی ہے، ہم ان سے محروم ہیں یا ان کو پامال کر کے ہم نے اپنے لیے وطن حاصل کیا ہے۔ آزادی کے وقت ہماری زبان، نسل، تاریخ، تہذیب و ثقافت اور جغرافیہ کچھ بھی ایک نہیں تھا۔ ایسے میں لازمی تھا اور ہے کہ ہم اپنے قومی وجود کی تعمیر کے لیے کم از کم ایک اجتماعی بنیاد تلاش کرتے، جو خوش قسمتی سے اسلام کی صورت میں ہمیں پہلے ہی سے حاصل تھی۔ ایسے میں ضروری تھا کہ نعروں کے بجائے تعلیم کے ذریعے اسلامی تصورات کو ذہنوں میں راسخ کیا جاتا اور اقتدار و حکومت کے بجائے معاشرے میں اسلام کے فروغ کو ہدف بنایا جاتا، بالخصوص معاشرے کے وہ فعال طبقات جو اصلاً معاشرے کی سمت اور رفتار کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے سامنے اسلام اور شریعت اسلامی کا درست چہرہ لایا جاتا اور ان کے ذہنوں کو اس کی علمی برتری سے مروب کیا جاتا۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور آج تک ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کے بجائے فرد اور حکومت کی سطح پر چند نمائشی اقدامات اور ظاہری تبدیلی کو مطلوب قرار دے دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسلام ہماری زندگیوں میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کرتا اور اس کی بنیاد پر کسی اجتماعیت کے فروغ کے امکانات دن بدن مدھم پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مذہب کا کوئی استعمال اب بچا ہے تو ظاہر پرستی کی اس شکل میں جس پر ہم پیچھے روشنی ڈال چکے ہیں۔ ہماری جیسی ایک تاریخی قوم جو مختلف گروہوں کے اشتراک سے وجود میں آئی ہے اور جو فطری قومی بنیادوں سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی ایک زبردست تقسیم کا شکار ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ اس کے مختلف گروہوں اور طبقات کے حقوق و فرائض کا تعین عدل و انصاف کے ساتھ کیا جاتا، پھر وقتاً فوقتاً ان پر نظر ثانی کا سلسلہ جاری رہتا، مگر ہم اس میدان میں بھی مکمل طور پر ناکام رہے، جس کا ایک نتیجہ ہم نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں بھگت لیا۔ ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو نہ جانے مزید کیا کیا سامنے آئے گا۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ابھی تک اپنی قومی بنیادوں ہی کو متعین نہیں کر سکے۔ کبھی سارے جہان کا درد ہمارے دل میں سما جاتا ہے اور کبھی سب سے پہلے ہمیں اپنی جان کی پڑ جاتی ہے۔ ہم خود کو دائرہ اسلام کا مکین بتاتے ہیں، مگر عملاً ہمارا ہر دائرہ صوبائی سرحدوں اور لسانی حد بندیوں تک محدود ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر اصرار ہے، مگر اس کے ساتھ اپنی فرقہ وارانہ شناخت پر بھی ہمیں فخر ہے۔ ہمارا قومی کلچر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارا ثقافتی چہرہ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ من حیث القوم ہماری کوئی منزل نہیں۔ فی الوقت ہماری اجتماعیت مغربی، ہندوستانی اور زوال یافتہ مسلم تہذیب اور مقامی ثقافت کا ایک ایسا ملغوبہ ہے جس کی کوئی متعین شکل 75 سال میں سامنے نہیں آ سکی۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آزادی کے نصف صدی بعد بھی ہمارا کوئی متفقہ قومی شعور اور کلچر وجود پذیر نہیں ہو سکا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فرد کس قوم کے لیے انفرادی مفاد کی قربانی دے۔ یہ بات اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ معاشرہ صرف قانون کے سہارے نہیں چلایا جا سکتا۔ قانون تو چند مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ عام لوگ اجتماعی مفاد کی خاطر ایک روایت کے طور پر قانون و اقدار کی پابندی کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں کسی برتر اجتماعی نصب العین کے نہ ہونے کی بنا پر لوگ اپنی ذات اور مفاد سے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا ہمارا ہر گھر، ہر سڑک، ہر دفتر اور ہر فیکٹری
اجتماعی اخلاقیات کے اصولوں کی بھرپور خلاف ورزی کا نمونہ بن چکی ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جو ہمارے اخلاقی انحطاط کے پیچھے کار فرما ہیں۔ جب تک ہم ان وجوہات کو دور نہیں کریں گے، اس وقت تک اخلاقی انحطاط کا یہ کینسر ہمیں اندر ہی اندر کھاتا رہے گا اور ایک روز ہمیں کسی بڑی تباہی سے دوچار کر دے گا۔ ہمارے نزدیک اس مسئلے کے حل کے دو پہلو ہیں، ایک فکری اور دوسرا عملی۔ انسان کے متعلق یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ حیوانات سے بلند تر ایک مخلوق ہے۔ اس برتری کا باعث قلب و نظر کی وہ صلاحیتیں ہیں جو حیوانی جبلتوں کے ساتھ اسے عطا کی گئی ہیں۔ انسان سے جنم لینے والے تمام اعمال، خواہ وہ جبلی تقاضوں سے متعلق ہوں، قلب و ذہن کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کے ہی دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے بگاڑ جب بھی آتا ہے وہ اولاً فکری طور پر آتا ہے اور پھر عملی دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مذکورہ بالا تجزیے میں دیکھا کہ اخلاقی بگاڑ کے چاروں اسباب فکری سطح پر غلط نقطۂ نظر کے فروغ اور درست نظریے کی عدم موجودگی سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ اصلاح کی راہ پر پہلا قدم یہ ہے کہ ایک فکری اساس متعین کی جائے جو مذکورہ بالا اسباب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ عام لوگوں کے لیے اس عملی لاہ عمل کی نشاندہی بھی ضروری ہے جسے اختیار کر کے وہ اس صورتحال کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اس لیے کہ یہ اخلاقی بگاڑ عوام الناس تک سرایت کر گیا ہے، اور جب تک وہ عملاً اصلاح احوال کے لیے پوری قوت سے کوشش نہیں کریں گے، کسی اور کے اصلاحی اقدامات کے نتیجے میں صورتحال میں بہتری کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اصلاح کی فکری اساس۔ جہاں تک درست فکری اساس کا سوال ہے تو ہمارے نزدیک یہ اس مقصد کا صحیح شعور ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کرتے کہ اسے کچھ نہ کچھ لوگوں کی تو بہرحال ضرورت ہے جو اس کی جنت کو ویران ہونے سے بچا سکیں۔ وہ کردار و اخلاق کا بدترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود انہیں فردوس کے باغوں میں آباد کر دے۔ امت مسلمہ سے جو چیز اصلاً مطلوب ہے وہ دنیا کے سامنے ایک خدا پرستانہ معاشرے کا جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا نمونہ پیش کرنا ہے۔ مسلمانوں کا یہ معاشرہ توحید سے وفاداری اور شریعت کی پاسداری کے اصول پر قائم ہوتا ہے۔ یہی وہ فکری اساس ہے جس کا صحیح ادراک پیدا ہونے کے بعد مذکورہ بالا چاروں منفی اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ توحید پرست فرد دنیا پرست نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا اور جنت کی اس ابدی بادشاہی کا حصول ہوتا ہے جس میں داخلے کی شرط یہی ہے کہ فرد اپنے وجود کو اخلاق و کردار کی ہر گندگی سے پاک کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہو۔ اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ کوئی خدا پرست دنیا کی عارضی نعمتوں کی خاطر خود کو ان اخلاقی برائیوں سے آلودہ کرے جو اسے ابدی جنت سے دور کر دیں گی؟ آخرت کی کامیابی کا یہ نصب العین انسان کی نفسیات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی اور ابدی بادشاہی کی جو طلب پاتا ہے، جنت اور اس کی نعمتیں آخری درجے میں اسی تصور کا جواب ہیں۔ جنت کا حسن و جمال، اس کی رعنائی و دلکشی، سکون و راحت، سرور و لذت، توقیر و عزت، وسعت و رحمت، عطا و نعمت، خوشی و مسرت، آسانی و فراغت، دوام و ابدیت اور بخشش و عافیت کے تصورات جب قلب انسانی میں راسخ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ اخلاقی زندگی گزارنا بے حد آسان ہو جاتا ہے جو سرتسر قربانی سے عبارت ہے۔ بالکل اس طالب علم کی طرح جس کے لیے کامیابی کی امید امتحان کی ہر شدت کو آسان اور تیاری کے ہر مرحلے کو سہل بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان آخرت کی اس کامیابی کے لیے شریعت پر اس کی صحیح سپرٹ کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ شریعت کا صحیح علم اسے ظاہر پرستی سے بچاتا اور دین کی ترجیحات سے آگاہ کرتا ہے۔ سچی شریعت بتاتی ہے کہ اعمال میں اصل اہمیت
تعداد سے زیادہ اخلاص کی ہے، جزیات سے زیادہ اصول کی ہے۔ شریعت کا ہر عمل اور دین کا ہر حکم اخلاقی دنیا میں اپنا ایک نتیجہ چاہتا ہے، جو اگر نہ نکلے تو پھر خدا کی بارگاہ میں اس کی قبولیت مشکوک ہے۔ دین و شریعت ایک بندہ مومن کو قدم قدم پر بتاتے ہیں کہ بندوں کے حقوق مار کر رب کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جن لوگوں کی زندگی کا مقصد توحید اور اس کا فروغ ہو، وہ دوسروں کی سازشوں کے پرچار کے بجائے ان تک حق پہنچانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے فرائض انہیں یاد دلانے کے بجائے اپنی ذمہ داریاں یاد رکھتے ہیں۔ وہ ان سے دنیاوی امور پر جھگڑے کھڑے کرنے کے بجائے ان کی آخرت کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ وہ نفرت کے بجائے خیر خواہی اور ذمہ داری کے اس احساس میں جیتے ہیں جو انبیاء کا خاصہ ہے۔ وہ لوگوں کی زیادتیاں سہ کر انہیں اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر توحید کی شکل میں قوم کو وہ اجتماعی نصب العین حاصل ہو جاتا ہے جس کے فروغ کا عرفہ مقصد قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ ہم جیسے بے مقصد و بے منزل گروہ کی ایک قوم بننے کی واحد امید اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ ہم توحید کے فروغ کو اپنا مشن بنا لیں۔ توحید و شریعت سے سچی وابستگی نہ صرف ہمارے اخلاقی مسائل کا حل ہے، بلکہ بے راہ روی اور دنیا پرستی پر مبنی مغربی تہذیب کو دنیا میں جو فروغ حاصل ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم توحید اور آخرت کا مشن لے کر میدان عمل میں اتر آئیں، اس کو اپنے شعور میں آخری حد تک پختہ کریں اور دنیا پرستی کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بلا شبہ ہم بارگاہ احدیت کے مجرم قرار پائیں گے۔ اصلاح کا عملی طریقہ۔ ہم نے پیچھے جو کچھ بیان کیا اس کے حصول کا عملی ضابطہ بھی دین نے خود ہی بیان کیا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اس ضابطے کے 3 بنیادی عناصر ہیں: ریاست، علماء اور فرد۔ ہم اس تحریر میں صرف فرد سے متعلق دیے گئے طریقہ کار اور ضابطے پر گفتگو کریں گے کیونکہ وہی اصلاً ہمارا مخاطب ہے۔ نیز اس دور میں اصلاح معاشرہ سے متعلق فرد کی ذمہ داریوں کے بارے میں افراط و تفریط کا رویہ عام ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں عام لوگوں پر ان کی استعداد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اور پھر بھی مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے بھی فرد کو اس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں باشعور بنانا ضروری کام ہے۔ ایک عام فرد سے عام حالات میں جو دینی مطالبات لازماً مطلوب ہیں وہ قرآن کریم کی سورۃ العصر میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں: زمانہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ قرآن کریم کی یہ صورت واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ مذکورہ بالا اعمال خسارے سے بچنے کا یقینی ذریعہ ہیں۔ بلا شبہ یہ خسارہ آخرت کا ہے، مگر ایک مسلمان گروہ کے لیے یہ اعمال دنیا میں بھی نجات کے ضامن ہیں۔ اس مضمون میں ایمان اور عمل صالح ہمارا موضوع نہیں، البتہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین کرنا کے حکم پر ہم تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کی اہمیت۔ اس حکم کی اہمیت کو جاننے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ معاشرے میں برائیاں اس وقت پھیلتی ہیں جب لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی تنہا کسی کھو، جنگل یا غار میں نہیں گزارتا، بلکہ لوگوں کے درمیان ایک خاندان کی صورت میں رہتا بستا ہے۔ وہ جب کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے دوست، احباب، اہل خانہ اور متعلقین اس بات سے بے خبر رہ جائیں۔ ایسے میں اس شخص کے قریبی حلقے کے لوگ اگر اس برائی کے ارتکاب پر اسے فوراً ٹوک دیں تو اس کے رجوع کرنے اور لوٹنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر یہ لوگ اس کی بدعملی کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیں
یا اس کے شریک کار اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے بن جائیں تو ایسا شخص اطمینان کے ساتھ بدترین جرائم کا ارتکاب کرتا چلا جائے گا اور اسے احساس تک بھی نہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جب ایک شخص رشوت لیتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کے گھر والے اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر حرام کے اس پیسے کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، اسے سمجھائیں کہ یہ پیسہ نہیں، جہنم کے انگارے اور سانپ اور بچھو ہیں، تو کسی بھی رشوت خور کے لیے اس پیسے کو گھر لے جانا بہت مشکل ہوگا۔ اس کے برخلاف جب گھر والے اپنے مفادات کی خاطر اس گناہ پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو معاشرے پر ایک ظالم اور بدعنوان شخص مستقل طور پر مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھی اہلکار اور ماتحت اسے روکنے کے بجائے اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہیں سے اس اخلاقی بگاڑ کا پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی بہت کچھ تفصیل ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اس پس منظر میں آپ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کے اس حکم کی اہمیت کو سمجھیں، جس کے تحت ایک شخص جب دوسروں کو حق سے دور دیکھتا ہے تو اسے اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور جب کوئی فرد کسی بنا پر حق کو چھوڑنے لگتا ہے تو وہ اسے اس حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس حکم کا لازمی نتیجہ ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ رشوت لینے والے کے دوست، احباب اور متعلقین میں سے کوئی نہ کوئی اسے ٹوک دے گا۔ کسی قریبی آدمی کا برائی پر اس طرح ٹوکنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ہر شخص اپنے قریبی لوگوں میں جن میں وہ زندگی گزارتا ہے صاحب عزت و شرف بن کر رہنا چاہتا ہے۔ ان کی نصیحت اور فہمائش سے اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ برائی کی طرف اٹھنے والے اس کے قدم کمزور پڑ جائیں گے۔ کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم برائی اس کی نظر میں برائی کے طور پر زندہ رہے گی۔ یہی احساس ایک دن اسے توبہ پر آمادہ کر دے گا۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ایک لازمی حکم۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کے حکم کے متعلق یہ بات جان لینی چاہیے کہ دین کا یہ حکم ایک مسلمان کی ان لازمی ذمہ داریوں میں سے ہے جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس ذمہ داری کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تشریح کرتے ہوئے ایک دوسری تعبیر بھی اختیار کی ہے، جسے عام طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا ہر صاحب ایمان مرد و عورت کا لازمی وصف ہے۔ سورہ توبہ میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے: اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، باہم دیگر بھلائی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، چند اہم نکات۔ دین کے اس بنیادی حکم پر عمل کرتے ہوئے چند باتیں واضح رہنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ نماز روزے کی طرح اس حکم کے کوئی مخصوص اوقات متعین نہیں، بلکہ ایک مسلمان کو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ جب کبھی حق سے کوئی انحراف اس کے سامنے آئے تو ضروری ہے کہ وہ کسی مفاد یا اندیشے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی ایک وقت میں اگر ایک آدمی دوسرے کو کسی حق کی تلقین اور نصیحت کر رہا ہے تو کسی اور وقت دوسرا پہلے کی توجہ اس کے کسی کوتاہی کی طرف دلا سکتا ہے۔ آج ایک شخص کو کسی برائی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو کل یہی شخص دوسرے کو اس کی غلطی پر نصیحت کرے گا۔ اس طرح مسلم معاشرے کا ہر شخص دین و اخلاق پر عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے اور اس کی رکھوالی کرنے والا بھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ کسی معاشرے میں برائی کو پھیلنے سے روکنے کا اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کام اصلاً اپنے ماحول اور حلقے میں کرنے کا ہے، یعنی اس کام میں انسان کا دائرہ عمل وہ ہے جہاں وہ خود بنفس نفیس موجود ہوتا ہے، یعنی اس کا گھر، دفتر، دوست اور محلہ وغیرہ۔ اس میں کوئی خیر نہیں کہ ایک انسان دنیا بھر میں تو نیکی کو عام کر رہا ہو
مگر اس کا اپنا قریبی حلقہ اس کے فیض سے محروم رہ جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس حلقے میں بھی جو جتنا قریب ہوگا اسی قدر یہ ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ انسان سے سب سے قریب اس کے گھر والے ہوتے ہیں، جن میں اس کے وقت کا بیشتر حصہ بسر ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے گھر والوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے انسان کو سب سے زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جس قریبی حلقے اور ماحول کو انسان کا دائرہ عمل قرار دیا گیا ہے، وہیں اس کا ایک دائرہ اختیار بھی ہوتا ہے، مثلاً شوہر کے لیے بیوی اور ماں باپ کے لیے اولاد وغیرہ۔ چنانچہ اس دائرے کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ یہاں انسان اپنا اختیار استعمال کر کے ہر منکر کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ بات ایک حدیث میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے دائرہ اختیار میں کوئی منکر دیکھے اس کو ہاتھ سے روک دے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مسلم۔ اس حدیث میں طاقت رکھنے کے الفاظ اپنے اختیار کو نافذ کرنے کے حوصلے اور ہمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ قطعاً نہیں کہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر انسان کو طاقت استعمال کرنی چاہیے، اور ایسا نہ کرے تو یہ اس کے ضعف ایمان کی نشانی قرار پائے۔ مثلاً ایک باپ کے لیے بیٹی اس کے اس دائرہ اختیار میں ہے، چنانچہ اس کے کسی غلط عمل کو دیکھ کر باپ کو اسے روکنا چاہیے۔ مثلاً اگر وہ گھر سے باہر جسم کشا لباس پہن کر نکلتی ہے تو بیٹی کو روکنا اس کی ذمہ داری ہے۔ حدیث کا یہ حکم اس باب سے متعلق ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو نہیں روکتا تو اپنے ضعف ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ اس حکم کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ ایک عام آدمی کسی راہ چلتی لڑکی کو جس نے تنگ اور باریک لباس پہن رکھا ہو زبردستی چادر پہنانے کی کوشش کرے۔ اتنی طاقت نہیں تو اسے برا بھلا کہے، اور اتنی طاقت بھی نہیں تو اسے دل سے برا سمجھے، اور اس حالت میں وہ کمزور ترین ایمان کا حامل ہوگا۔ اس منطق کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ قرآن میں بیان کردہ معروف اور منکر کے الفاظ سے مراد عقل و فطرت اور دین و شریعت کے مسلمات ہیں۔ مثلاً امانت و دیانت مسلمہ اخلاقی اقدار ہیں، جھوٹ ایک ثابت شدہ برائی ہے، زنا مذہب اور معاشرے کی نگاہ میں یکساں طور پر جرم ہے۔ اسی طرح عبادات میں نماز مسلمہ طور پر شریعت کا حکم ہے، لیکن وہ معاملات جن پر علمی طور پر ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں اس دائرے میں نہیں آتے۔ لہٰذا ایسے کسی معاملے میں کوئی شخص ایک نقطۂ نظر کا حامل ہونے کے باوجود اپنے حلقہ اختیار میں اسے منوانے کا مکلف نہیں۔ مثلاً عصر کی نماز کے وقت کے بارے میں امت میں ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں، چنانچہ نماز کا حکم تو زیر دستوں کو دینا چاہیے، مگر وقت کے سلسلے میں کسی جبر سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی دینی مسلمہ نہیں۔ ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے برخلاف جو انسان کا ذاتی فعل ہے، حق کی نصیحت اور اس پر صبر کی تاکید کا عمل چونکہ دوسروں سے متعلق ہے، اس لیے اس میں حکمت کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ اس حکمت میں مخاطب کی ذہنی استعداد اور اس کی نفسیات وغیرہ کا لحاظ رکھنا بہت اہم ہے۔ اسی طرح اپنی حد کو پہچاننا اور اسی تک محدود رہنا بھی ضروری ہے۔ مخاطب کے لیے دل میں محبت اور خیرخواہی کا جذبہ اور گفتگو میں نرمی اور حکمت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جب یہ کام کیا جائے گا تو ہمیشہ الٹے نتائج پیدا کرے گا اور لوگوں کے دل میں دین کی بے وقتی اور معاشرے میں فساد پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ آخری بات، اس تحریر کے آخر میں ہم قارئین کی توجہ اسی چیز کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا، یعنی ہم لوگ کثرت سے اپنے اخلاقی بگاڑ پر گفتگو کرتے اور اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم اکثر یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اسی قوم اور معاشرے کے افراد ہیں۔ یہ صورتحال اگر پیدا ہو رہی ہے
تو ہم اس پر صرف اظہار افسوس کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ ہماری مذہبی، قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور کم از کم اپنے دائرے میں غلط رویوں کے خلاف ایک جدوجہد شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے حتی الامکان پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ صورتحال کا ایک مکمل تجزیہ کر کے ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ مرض کیا ہے، اسباب کیا ہیں اور علاج کیا ہے۔ اب اپنے طرز عمل کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جو لوگ اپنی قوم کے حالات سے پہلو تہی کر کے اپنی ذات میں مگن ہو جاتے ہیں اور صرف زبانی تبصروں پر گزارا کر لیتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خسارے میں پڑ کر رہتے ہیں۔ آج ہم یقیناً اس خسارے کا شکار ہیں۔ اس افسوسناک صورتحال کا مشاہدہ خاندان کے ادارے سے لے کر قومی اداروں تک ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اخلاقی معیارات کی پابندی کرنے والے لوگ اب استثنائی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان حالات میں ہم پر فرض کے درجے میں یہ چیز لازم ہو چکی ہے کہ ہم اس صورتحال کو بدلنے کے لیے جدوجہد شروع کریں۔ اس معاملے میں اپنے لوگوں کی تربیت کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقیناً ہمیں بدترین تباہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث آزار نہیں، باعث رحمت بن کر رہیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ نگہبان۔